ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے شاہد ملک۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 پڑھیں گے، اور اس آیت سے پہلے جو بات ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون مت بہانا اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنے گروہوں میں سے کسی کو گھروں سے بے گھر نہ کرنا، اور تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا اور پھر تم اس پہ گواہ بھی ہو۔ تو آج کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزید پھر اس کے برعکس انہوں نے کیا نافرمانی اور کس انداز سے نافرمانی کی۔ یہ آیت نمبر 85 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم۔ یہ تم وہی لوگ ہو کہ تم اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور ان کے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور پھر تم ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہو یعنی ظلم اور زیادتی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہو۔ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور پھر تمہارے پاس جب قیدی بن کر آ جائیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے لیے حرام کیا گیا تھا ان کا نکالنا ہی، یعنی ان کا گھروں سے نکالنا یا ان سے جنگ کرنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا، اور تم یہ سب کچھ کرتے ہو۔ پھر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کیا تم کتاب کے کسی ایک حصے پر، کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، اس کو مانتے ہو، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی پاداش میں کیا جزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی، یعنی کیا اس کے علاوہ کوئی اور جزا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے، اور آخرت میں ان کو، یعنی قیامت کے دن ان کو شدید اور المناک عذاب کی طرف ان کو پلٹایا جائے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے وہ جو تم کرتے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ بنی اسرائیل کے قصے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بڑی واضح طور پر ہم نے یہ پچھلی لیکچر میں بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرنا اور اپنے لوگوں کو گھروں سے مت نکالنا، اور انہوں نے اقرار کیا اور اس پہ گواہ بنے۔ لیکن اس کے بعد کیا کرتے یہ لوگ؟ یہ مدینہ میں 3 قبیلے تھے، 3 قبیلے، اور 2 قبیلے جو ہے وہ عربوں کے تھے، یعنی یہ جو بنی اسرائیل یہ تو باہر سے آئے ہوئے تھے اس امید پہ کہ ان کے اندر ہی سے ایک نئے نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہیں، تو وہ آئیں گے تو ہم عربوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت اپنی قائم کر لیں گے۔ تو وہاں پہ مدینہ کے اندر جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے ساتھ یہ جو 3 قبیلے ہیں آدھے آدھے ہو کر ایک کے ساتھ ایک گروپ بن جاتا، دوسرا دوسرے کے ساتھ بن جاتا، اور ان کو یہ اکساتے اور جنگیں کرتے۔ جنگ بواس کے نام سے پچھلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے پچھلے 10 سالوں سے بڑی خون ریز جنگیں ان کے درمیان ہوئیں، اور یہ قبائل جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ان کو گروہ بندی کر کے ان کو اکساتے اور جنگیں کرواتے، اور پھر جب کوئی ایک گروہ جیت جاتا تو دوسرے گروہ سے کوئی جنگی قیدی جب بن کے آ جاتے تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑتے۔ اچھا، یہ فدیہ لے کر چھوڑنا ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، اور بعد میں یہ ہماری شریعت میں بھی جائز ہے۔ یعنی غزوہ بدر
کہ جو قیدی تھے ان کو پھر فدیہ لے کر چھوڑا گیا۔ تو یہ حکم تو وہ قرآن کا یا اپنی کتاب کا یعنی تورات کا وہ مانتے تھے، لیکن باقی احکامات کا انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا اور کھلم کھلا انکار کیا۔ اللہ نے کہا کہ تم آپس میں خون ریزیاں مت کرو اور اپنے لوگوں کو گھروں سے مت نکالو۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ تم کتاب کے کسی حصے کو تو مانتے ہو، کسی کو نہیں مانتے، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ تو پھر اس کی پاداش میں تم نے جو قرار کیا، جو تم نے جو وعدہ کیا اور پھر ان وعدوں کی خلاف ورزی کرتے رہے، تو پھر اس کی پاداش میں تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہنا پڑے گا۔ یہ تمہاری دنیا کی سزا ہے، اور پھر آخرت میں تمہیں عذاب، شدید عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو ناظرین یہ دیکھ لیجئے کہ یہ آیہ مبارکہ جو آیہ نمبر 85 ہے، اس میں یہودیوں کے ساتھ جو معاملات وہ کر رہے تھے ان کے اوپر جو اللہ نے ان کی یعنی دنیا کی زندگی کی ذلت کے بارے میں فرمایا اور آخرت میں جو عذاب کے بارے میں فرمایا، وہ سب ہمارے سامنے ہے کہ ایک لمبے عرصے تک یہودی جو ہیں وہ ذلت کی زندگی گزارتے رہے، اور اب جا کے وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اب بھی وہ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، اب بھی وہ دنیا میں جنگیں کرواتے ہیں، ہر جنگ کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، وہ اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، تو دنیاوی فوائد کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اب ہم ان آیات کو ذرا اپنے لیے بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ قتل و غارت، آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی سخت منع ہے، اور اس کے بدلے میں دنیا میں ذلیل و خوار ہونے والا عذاب ہے۔ تو کیا ہم اپنے معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھتے؟ ایک دوسرے کو قتل و غارت، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے کتاب کے معاملے میں جو بڑی آسان احکامات اور آسان سنتیں ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو تو ہم قبول کرتے ہیں، ان کو تو ہم اپنا لیتے ہیں، اور جو مشکل احکامات ہیں، مشکل سنتیں ہیں، ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ وتیرہ انسانیت کا رہا ہے ہمیشہ سے کہ ہمیشہ آسانی والے حکم جو ہیں وہ لے لیتے ہیں اور مشکل اور اس کو چھوڑتے ہیں۔ ان آیات میں یہی کچھ فرمایا گیا، اور جب یہ کریں گے تو پھر دنیا کی زندگی بڑی ہی خواری والی زندگی ہوگی، اور جو آج ہمارے معاشرے میں ہے۔ تو ان آیات کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ زندگی تو ہمیں امتحان کے لیے دی گئی تھی، ایک ایک یعنی پہلو ہمارے لیے زندگی کا، اس کے اندر روشن مثالیں، اس کے اندر ہمارے پاس بہترین احکامات موجود ہیں، مگر ہم سب کچھ بھلا کے ہم جو ہے دنیا کی ڈگر میں چل رہے ہیں، اور جو کچھ جیسے کہتا ہے وہی کچھ ہم جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں اور اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، ان آیات کے پس منظر آپ نے دیکھا، اور آج کے حالات بھی ہم آپ کی نظر میں ہیں، تو اس کی ضرورت جو ہے وہ ضرور بنتی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اپنے معاشرے کو درست کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون یا اللہ کا دین زمین پر امن چاہتا ہے، فساد کو مٹانا چاہتا ہے، تو ہم اہل کتاب ہوتے ہوئے، قرآن کو ماننے والے ہوتے ہوئے اپنے معاشرے میں کس قدر فساد پھیلاتے ہیں، کس قدر فسادی معاشرہ ہو چکا ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آیات کے گرامر کی طرف۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، ثم عاطفہ ہے، انتم ضمیر ہے، اور یہ جمع کے لیے حاضر جو سامنے کھڑے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے کہ تم ہو وہ لوگ، ہؤلاء اسم اشارہ، یعنی یہ وہی تم لوگ ہو۔ تو آگے دیکھیں، تقتلون انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، تقتلون اس میں فعل ہے، اور انفسکم مرکب اضافی یعنی اپنے لوگوں کو۔ فعل دیکھتے ہیں، تقتلون مادہ قاف تا لام باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قاتلہ مضارع کا پہلا صیغہ، یقتلو نصرہ ینصرو
قتلا یقتلو، تقتلون، تقتلون کدھر ہے؟ یہ تنصرون کے وزن پہ ہے اور یہ مضارع جمع حاضر مذکر ہے، تم سب قتل کرتے ہو۔ انفسکم، انفسا اور پلس کم یہ مرکب اضافی، اپنے لوگوں کو تم قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَتُخْرِجُونَ تم نکالتے ہو، یہ واو اس میں عاطفہ اور تخرجون فعل ہے۔ تخرجون مادہ خا را جیم، باب ہے مزید فی کا اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اخرجا، مضارع کا پہلا صیغہ یخرجو، اسلمہ یسلمو، اخرجا یخرجو۔ تخرجون یہ تسلمون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب نکالتے ہو۔ فریقم منکم ایک گروہ کو اپنے لوگوں میں سے، اس میں دیکھیں یہ مفعول بہی ہے، فریقن یعنی نکالتے کس کو ہو؟ ایک گروہ کو، منکم مرکب جاری، من حرف جارہ میں سے، اور کم ضمیر ہے، من دیارہم ان کے گھروں سے، اور من دیار مرکب جاری، من حرف جارہ میں سے، اور دیارہم مرکب اضافی ان کے گھر۔ تظاہرون حملہ آور ہوتے ہو، یہ فعل ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ تظاہرون مادہ ضا ہا اور را، مزید فی کا باب تدارسا، ماضی کا پہلا صیغہ تظاہرا، مضارع کا پہلا صیغہ یتظاہرو، تدارسا یتدارسو، تظاہرا یتظاہرو۔ تظاہرون تم جتھے بازی کرتے ہو، فعل مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے۔ یہ تظاہرون اصل میں تتظاہرون تھا، تتدارسون کے وزن پہ، دو تا ایک ساتھ اکٹھے آ گئے تو ایک تا کو جو ہے وہ حذف کیا گیا، اور یہ تخفیف کا ایک عمل ہے، اس کے لیے ایک تا حذف کی گئی، تو اس لیے یہ تظاہرون رہ گیا۔ بالاسم والعدوان گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے، بالاسم مرکب جاری، واو عاطفہ، اور پھر با جو ہے یہ پھر العدوان بالعدوان بنے گا، تو بالاسم و بالعدوان یوں کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے بالاسم والعدوان دونوں مرکب جاری ہیں واو عاطفہ کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب وہ لڑائی میں پٹے ہوئے تمہارے پاس آتے تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب وہ لڑائی میں قید ہو کر تمہارے پاس آتے، واو عاطفہ اور ان شرط ہے، یاتوکم اسارا یعنی ان حرف شرط، اور آگے یاتوکم اسارا یہ شرط بنی، یاتوکم اس میں فعل ہے، اور اسارا یعنی قیدی بن کر آئے یہ حال ہے، یعنی اس حال میں جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو فعل کو دیکھیں گے ہم، یاتو حمزہ تا یا، باب ضربا، ماضی کا پہلا صیغہ آتا، دیکھیں مادہ میں دو حروف علت ہیں حمزہ اور یا، تو تعلیل کے بعد یہ ضربا کے پیٹرن پہ آتا، اور مضارع یاتی، ضربا یضربو، آتا یاتی۔ یاتو کدھر ہے جی؟ یاتو اصل میں یہ یاتونا تھا، یضربونا کے وزن پہ، فعل مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، اور ان یعنی شرطیہ جب پیچھے لگا تو حرف شرط نے نون گرا دیا، کم اس میں ضمیر ہے، وہ تمہارے پاس جب آتے ہیں۔ تفادوہم
تو تم فدیہ لیتے ہو ان کا فعل ہے اور آگے ہم ضمیر. تفادو مادہ فا دال یا مزید فی کا باب جاہدہ ماضی کا پہلا صیغہ فادا مضارع کا پہلا صیغہ یفادی جاہدہ یجاہدو. تفادونا اصل میں یہ تفادونا تھا تو جاہدونا کے وزن پہ فعل مضارع جمع حاضر مذکر تم فدیہ لیتے ہو ان کا. ان اس کے پیچھے لگا ہے تو وہ ان اس کے ساتھ اس کے اوپر اثر کرے گا جواب شرط کی وجہ سے. تفادونا کا نون گرا جازمت المضارع ہے ان تو اس کی وجہ سے یہ نون گر کر تفادو رہ گیا. ہم ضمیر ہے تم فدیہ لیتے ہو ان کا. حالانکہ وہ حرام تھا تم پر. واو اس میں عاطفہ اور ہوا مبتدا محرمن خبر ہے. علیکم مرکب جاری. اخراجہم ان کے گھروں سے نکالنا مرکب اضافی ہے. اخراجہم یعنی ان کا گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو. اس میں الف استفہامیہ اور آگے فعل ہے. افتؤمنون تومنون میں جو مادہ ہے الف میم نون باب اسلمہ اور ایک الف کے اضافہ سے آمنا. مضارع کا پہلا صیغہ یومنو آمنا یومنو اسلمہ یسلمو. تومنون کدھر ہے تسلمون کے وزن پہ تم سب ایمان لاتے ہو فعل مضارع جمع حاضر مذکر. آ جو ہے استفہامیہ ہے اور فا اس میں عاطفہ ہے. کیا پھر تم ایمان لاتے ہو کوشچن کیا جا رہا ہے ان سے. ببعض الکتاب کتاب کے ایک حصے میں. ببعض الکتاب یہ مرکب جاری بے بعد آگے ہے بعض الکتاب اضافی مرکب اضافی یعنی کتاب کے ایک حصے پر. تو مرکب جاری اور اضافی دونوں ہیں یہاں پہ. اور تکفرون وہ انکار کرتے یہ دیکھیں واو اس میں عاطفہ اور آگے تکفرون فعل. تکفرون مادہ کاف فا را باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ کفرا مضارع کا پہلا صیغہ یکفرو. نصرہ ینصرو کفرا یکفرو. تکفرون کدھر ہے تنصرون کے وزن پہ. مضارع جمع حاضر مذکر تم سب انکار کرتے ہو یا کرو گے. تو یہ کہ تم ایک کتاب کے حصے پہ ایمان لاتے ہو اور ایک حصے پہ انکار کرتے ہو اس کا. ببعض ایک حصے کا یہ بی اور بعد مرکب جاری بنا. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں. فما جزاء من پھر کیا سزا ہے ان کی. فا عاطفہ ہے اور ما اس میں مبتدا اور استفہامیہ بھی ہے کوشچن بھی ہو رہا ہے اور جزاء خبر ہے. من اس میں موصولہ ہے. یفعل ذالک جو لوگ ایسا کریں تو یفعل فعل ہے اور ذالک اسم اشارہ ہے. فعل کی تفصیل ہم دیکھیں گے. یفعل مادہ فا عین لام باب فتح ماضی کا پہلا صیغہ فعلا مضارع یفعل فعلا یفعل فتح یفتح کے وزن پہ اور یفعل کدھر ہے یفتح کے وزن پہ. فعل مضارع واحد غائب مذکر کے لیے تم کرتے ہو. من یفعل جو لوگ ایسا کریں. منکم تم میں سے یہ مرکب جاری. الا خزی سوائے ذلت و خواری کے. الا اس میں استثناء ہے اور خزی خبر ہے. فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. فی الحیاتی مرکب جاری اور الحیات الدنیا دنیا کی زندگی تو نسبت اور وہ ہو رہی ہے اضافت تو لہٰذا مرکب اضافی بنا.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، واو اس میں عاطفہ اور یوم القیامت مرکب اضافی ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ یردون، پھیر دیے جائیں گے، یہ دیکھیں فعل ہے۔ یردون مادہ را دال دال باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ ردا، مضارع کا پہلا صیغہ یردو، نصرہ ینصرو اور ردا یردو، اور یردون کدھر ہے؟ یردون ینصرون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع غائب مذکر، وہ پھیر دیے جائیں گے۔ الی اشد العذابی، شدید عذاب کی طرف، الی اشدی مرکب جاری اور اشد العذابی مرکب اضافی۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے، واو عطفہ اور ما اس میں نافیہ، اور اللہ فاعل، بغافل مرکب جاری، بی حروف جارہ میں سے ہے، بی غافل۔ اما تعملون، اس میں دیکھیں ان اور ما، اما یہ مرکب جاری بنا، ان حروف جارہ میں سے ہے۔ تعملون، تعملون فعل ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ تعملون مادہ عین میم لام باب سمیہ، ماضی کا پہلا صیغہ سمیہ کے وزن پہ عاملہ، مضارع یعملو، سمیع یسمعو، عاملہ یعملو۔ تعملون کدھر ہے؟ تسمعون کے وزن پہ، فعل مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے، تم سب کرتے ہو یا تم کرو گے جو کام اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 ہم نے پڑھی، اور اس کا فہم بھی ہم نے سنا اور اس کی گرامر بھی دیکھ لی۔ آخر میں ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔